الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے نشست میں ہم RRT یا RRT.cc ایپلیکیشن کے متعلق بات کریں گے اور دو نقطوں پر دو پوائنٹس پر بات کریں گے، ایک اسلامی نقطۂ نظر سے اور دوسرا دنیاوی نقطۂ نظر سے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا اس ایپ میں انویسٹمنٹ کرنا، سرمایہ کاری کرنا اور پیسے لگانا شرعاً جائز ہے یا نہیں، اس ایپ میں کام کرنا حلال ہے یا حرام۔ اور دنیاوی نقطۂ نظر سے اس پر بات کریں گے کہ اس ایپ میں سرمایہ کاری کرنے سے ہمیں فائدہ ملتا ہے یا نقصان۔ اس سے پہلے کہ ہم ان دو نقطوں پر تفصیل سے بات کریں، ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ اس ایپ کے متعلق کئی لوگوں نے پوچھا تھا مجھ سے، لیکن مجھے چونکہ اس بارے میں مکمل معلومات نہیں تھی تو اس لیے میں نے اس پر اپنا نقطۂ نظر بیان نہیں کیا۔ تو چند دن پہلے میں سفر میں تھا، کراچی کی طرف جا رہا تھا کہ پشاور سے ہلال احمد صاحب، جو ذاتی طور پر میں جانتا بھی نہیں، جو ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم بھی ہیں، انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا اور بار بار اصرار کیا کہ میں RRT ایپ کے متعلق اپنا نقطۂ نظر بیان کروں۔ تو میں نے سفر سے واپسی کا وعدہ دیا، تو سفر سے واپس آ گیا۔ تو آج کی نشست میں ہم اس RRT پر بات کریں گے۔ تو پہلی بات اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اسلامک نقطۂ نظر سے، وہ یہ کہ کیا اس ایپ میں پیسے لگانا یہ جائز ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھے کہ یہ ایپ کس طرح کام کرتی ہے۔ یہ ایپ مختلف لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، لوگ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پھر وہ لوگوں کے پیسے فٹ بال کی مختلف میچوں پر لگاتے ہیں۔ فرض کریں آپ نے کسی ٹیم پر پیسے لگائے، اگر وہ ٹیم جیت گیا تو آپ کو اصل سرمایہ بھی ملے گا اور تقریباً 3-4% منافع بھی ملے گا۔ اگر وہ ٹیم ہار گیا تو بقول ہلال احمد صاحب کہ پھر نقصان تو نہیں، صرف اصل سرمایہ ملے گا، منافع نہیں ملے گا۔ پھر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ نقصان کیوں نہیں ملتا آپ کو جب آپ کا ٹیم ہار گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نقصان تو ملتا ہے لیکن نقصان کمپنی برداشت کرتی ہے، یعنی جب ٹیم جیت جاتا ہے تو کمپنی منافع بھی دیتا ہے اور اصل سرمایہ بھی واپس کرتا ہے، لیکن جب نقصان آتا ہے تو نقصان کمپنی برداشت کرتی ہے، یعنی اصل نقصان تو آ جاتا ہے لیکن وہ نقصان کمپنی خود برداشت کرتی ہے، انویسٹر پر نہیں ڈالتی۔ تو اب اسلامی نقطۂ نظر سے جب اس بات کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات بالکل کلیئر اور واضح ہے کہ یہ جوا ہے، اس لیے کہ جوا کہتے ہیں کہ ایسا معاملہ کیا جائے جو نفع و نقصان کے خطرے کی بنیاد پر ہو۔ تو یہاں پر بھی معاملہ اسی طرح ہے، یا تو نفع ملتا ہے یا نقصان ملتا ہے۔ تو یہ شرعاً جوا کے زمرے میں آتا ہے، اور جوے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں شیطانی عمل قرار دیا ہے۔ جیسے سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور فال معلوم کرنے کے تیر یہ ناپاک شیطانی کام ہے، ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو، شراب، جوے،
بت اور فال معلوم کرنے کے تیر، یہ سب شیطانی کام ہے، ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے کامیابی کی خوشخبری دی ہے جو 4 چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ان 4 چیزوں میں سے ایک جوا بھی ہے کہ آپ جوا سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو آپ کامیاب ہیں۔ اسی طرح مختلف احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوے کی حرمت اور اس کی مذمت ثابت ہے۔ اس کے علاوہ چاروں مسالک فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنفی، بلکہ فقہ جعفریہ اہل تشیع والے بھی اس کے قائل ہیں کہ جوا حرام ہے شرعی نقطۂ نظر سے۔ جب ہم ان سب باتوں کو مد نظر رکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ RRT ایپ میں انویسٹمنٹ کرنا جوا ہے اور جوا شرعاً حرام ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ RRT ایپ میں انویسٹمنٹ کرنا شرعاً حرام ہے اور اس سے پیسے کمانا یہ بھی شرعاً حرام ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اس بات کو لازمی طور پر یاد رکھیں کہ RRT ہو یا کوئی اور ایپ ہو، اس طرح کوئی شخص بھی مستقل طور پر اس سے منافع حاصل نہیں کرتا۔ اس لیے نہیں کر سکتا کہ شروع میں یہ ایپس جب آ جاتے ہیں تو لوگوں کو منافع دیتے ہیں، اپنے آپ کو خوشنما دکھاتے ہیں تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس میں سرمایہ کاری کرے، انویسٹمنٹ کرے۔ فرض کرے کسی نے 5,000 لگائے تو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ان کو منافع ملا، تو پھر وہ 5,000 کے بجائے 10,000، 1 لاکھ، 5 لاکھ لگاتے ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرا سرمایہ محفوظ ہے، مجھے مسلسل منافع مل رہا ہے۔ جب لوگوں کا اعتماد آ جاتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے، ٹیم بناتا ہے، ٹیم کے ذریعے بہت سارے لوگ، ہزاروں لوگ آ کر اس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ جو منافع ملتا ہے وہ بھی اس میں لگاتے ہیں، جو اصل سرمایہ ہے وہ بھی اسی میں ہے، اور اضافی پیسے بھی لا کر اس میں انویسٹ کرتے ہیں۔ جب کمپنی کے ساتھ زیادہ پیسہ آ جاتا ہے تو پھر کمپنی غائب ہو جاتی ہے۔ جیسے اس سے پہلے بہت سارے ایپس تھے، ان پہ میں نے بات کی تھی، مثلا جاوا ایپ، وہ RRT سے زیادہ مشہور ایپ تھا، لوگ اس میں پیسے لگاتے تھے۔ میں نے وہاں بھی یہ بات کی تھی کہ کچھ عرصہ بعد جاوا ایپ بند ہو جائے گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کہاں سے آئی تھی، کہاں چلے گی۔ پھر ہوا یہی۔ پھر لیم ایپ کے متعلق بات کی کہ لیم ایپ بھاگنے والی ہے، آپ لوگ اس میں سرمایہ کاری نہ کریں، اپنے آخرت کا غم نہ ہو، دنیا کا غم کریں، اس میں سرمایہ کاری نہ کریں۔ لیکن لوگ نہیں مان رہے تھے، کمنٹس میں مختلف قسم کے کمنٹس بھی کرتے تھے کہ آپ لوگوں کے پیچھے پڑے ہیں، لوگ کما رہے ہیں اور آپ نہیں چھوڑ رہے ان کو کمانے کے لیے۔ لیکن پھر لیم ایپ بھی غائب ہو گیا۔ اس کے بعد پھر مجھے میسج کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک کہا۔ بعد میں مجھے ٹھیک کہنے سے آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے، مجھے کیا فائدہ ملتا ہے؟ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ RRT بھی اسی طرح غائب ہو جائے گی جس طرح پہلے ایپس غائب ہو چکی تھی۔ لہٰذا دوستانہ اور برادرانہ مشورہ یہ ہے کہ اس ایپ میں انویسٹمنٹ نہ کریں، کیونکہ اس میں سرمایہ کاری سے 2 نقصان آپ کو ملتے ہیں اور لازماً ملیں گے۔ ایک نقصان ہے آپ کی دنیا کا، آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے، اور اصل نقصان، بڑا نقصان آپ کے آخرت کا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ مزید کچھ باتیں انشاءاللہ آگے اس پر بات کریں گے۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں لکھیں، اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔